امریکہ اور ایران کی آبنائے ہرمز میں جھڑپیں، صدر ٹرمپ کی حملے کی تصدیق، ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے 3 بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران نے پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی بھرپور تعریف۔ انہوں نے کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ ایران جنگ میں ثالثی پر کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ قرارداد میں پاکستان کے امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ ایگزیکٹو بورڈ سے پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع۔ آر ایس ایف کے دوسرے جائزے کے بعد $21 کروڑ اضافی ملیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ، پاکستان کی دعوت پر بنگلہ دیش کی بیٹنگ، 2 کھلاڑیوں کو پویلین لوٹا دیا۔ بابر اعظم انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ سے آؤٹ، 2 کھلاڑیوں کا ڈیبیو، آذان اویس کو، محمد رضوان جبکہ عبداللہ فضل کو شان مسعود نے ٹیسٹ کیپ دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ چکے ہیں۔ سب بھی تیار تھے، we are prepared to do also. The belief in ourselves کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل جو تم نے ڈالنا کرو، کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا nothing can undo پاکستان۔ تو جس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی شک ہے، اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے۔ we have re-established، یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری-اسٹیبلش کی منٹوں میں کی۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ مارکہ حق میں تذلیل سے بھرپور شکست بھارتیوں کو زمین، فضا، پانی، سائبر اور ایل او سی ہر جگہ یاد رہے گی۔ کسی کو شک ہے تو وہ یاد رکھے، ایک کیس دکھا چکے، دوسری کیس کے لیے کوئی ہمیں چھیڑ کر دیکھ لے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ، کہا کہ مارکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں بھارت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت کی جارحیت کا گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا، بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ پاک افواج قوم کی امنگوں پر پوری اتری۔ بامی معاہدے کے تحت سعودی عرب کے لیے خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ Nobody buys this۔ یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد۔ پہلگام واقعے کو 1 سال ہو گیا، ثبوت کہاں ہے؟ جواب دیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کرایا؟ پاکستان پر الزامات لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت کے سیاستدان کم، جنگجو زیادہ رکھتے ہیں۔ بھارت کئی دہائیوں سے یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت نے بیانیے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے۔ پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ یہ اپنے ملک میں دہشت گردی کروا کر الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ بھارت کو نصیحت ہے کہ سچ بولنا سیکھے۔ ہم نے چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ان ملٹیپل ڈومینز، اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 14 اگست کو فزیکلی بھی دیکھے گی قوم۔ وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے۔
وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا، تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے، برابر کرتے آئیں گے، آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے یہ. تو یہ کسی قسم کی جون سی ہے نا، یہ پریشانی جون سی ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے یا کوئی خوش فہمی ہے کسی کے ذہن میں، اس کو ریلائز کروانا ہمارے لیے منٹوں کی گیم ہے. لیں گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا، دیکھیں کرتے کیا ہیں کراچی والے پہلے ان کے ساتھ، باقی تو چھوڑیں. گندی زبان سے کراچی کا نام لیں اور پھر دیکھیں کراچی والے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا اب کی بار پیچھے سے حساب شروع کریں گے، جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے جب ہم برابر کرتے آئیں گے تو آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. کسی کے ذہن میں اگر کوئی خوش فہمی ہے تو وہ دور کرنا ہمارے لیے منٹوں کا کام ہے. سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میں پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. کہ جب مارکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا، افغان طالبان رجیم کا، کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے تو ان سے ایک دوسرے کو جو سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں، اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار، جو ہر قسم کی منارٹیز پہ، ہر قسم کے مسلمان پہ، ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. بھارت کو سبق سکھایا تو اس نے نام نہاد افغان وزیر خارجہ کو بلایا. نام نہاد اسلام کا پرچار کرنے والوں کی ہندتوا کا پرچار کرنے والوں سے یاری ہے. غضب للحق سے سرحد پار صلاحیت کم ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پہلی بار دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے. پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی ایما پر ہو رہی ہے. بھارت اور افغانستان بری طرح بے نقاب ہو چکے. کفار کے ساتھ معاہدہ اور اسلامی ملک پر حملہ ان کے لیے جہاد ہے. خارجی نور بری کئی سال سے اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. میں ان کی فوج میں، ان کی سوسائٹی میں ہندتوا کی پھیلتی جا رہی ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. کوئی مردانہ نام رکھ لو. بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج بننے دو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے مارکہ حق میں اور اس کے بعد عوام کو اچھے انٹرٹینمنٹ فراہم کی. بھارتی میڈیا نے لاہور میں پورٹ بنا دی. نیوی والے بھی پوچھتے ہیں کہ لاہور میں پورٹ کہاں ہے. یہ کبھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. بھارت اگلے پچھلے دونوں سندور کی تیاری کر لے. ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.